بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ اس میں 5 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ کل الذین کفروا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آپ کفار سے یہ کہہ دیں اسی عبارت کے ساتھ کہیں، اس کے علاوہ کسی عبارت کے ساتھ کہیں، یعنی یہ جو مضمون ہے کہ بھئی تم کفر سے ایمان کی طرف آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، تمہارے ما قبل کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے بات جاری تھی. روا مسلم عن ابن ابی شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياكة الموت. کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عاص کے پاس حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ موت کی سیاق میں تھے. فبکا طویلا، تو وہ بہت روئے. پوری حدیث وہاں ذکر کی. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، کہ آپ نہیں جانتے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے. وان الہجرۃ تهدم ما كان قبلها، اور ہجرت جو ہے وہ بھی ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. وان الحج يعدم ما كان قبله، اور حج بھی ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ابن عربی کہتے ہیں هذه لطیفۃ من اللہ سبحانہ من بها علی الخلق، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی نرمی اور رحمت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے مخلوق کے اوپر جو ہے وہ بڑی رحمت کی. وذلك ان الكفار يقتحمون الكفر والجرائم، وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ کفر کے اندر اور جرائم کے اندر گھسے پڑے ہوتے ہیں. ويرتكبون المعاصي والمعاصم، اور وہ گناہ اور معاصم جو ہے معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں. فلو كان ذلك يوجب مواخذة لهم لما استدركوا ابدا توبة، پس اگر کفر کی حالت میں کیے گئے گناہ جو ہیں وہ بھی مواخذے کا سبب بنے اور مواخذے کو واجب کریں ان کے لیے، تو پھر تو وہ کبھی بھی توبہ نہیں پا سکتے. یعنی مسلمان ہونے کے بعد وہ انہی گناہوں کی توبہ نہیں کر سکتے جو وہ کر چکے ہیں. لہذا جیسے وہ اسلام لائیں گے تو اسلام لانے سے قبل جو کچھ حالت کفر میں تھا وہ ختم ہو جائے گا. ولا نالتهم مغفرہ، اور نہ ہی انہیں مغفرت پہنچ سکتی ہے. فیسر اللہ تعالی علیہم قبول التوبۃ عند الانابۃ، تو جیسے وہ رجوع کریں گے اسلام کی طرف تو اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کو آسان کر دیا. وبذل المغفرۃ بالاسلام، اور اسلام کے بدلے میں جو ہے وہ مغفرت اللہ پاک نے انہیں عطا کر دی. وہدم جمیع ما تقدم، اور جو کچھ پہلے گزر چکا اس کو منظم کر دیا. لیکن ذلك اقرب لدخولهم في الدین، تاکہ ان کے دین میں دخول کے لیے زیادہ قریبی بات ہو کہ وہ دین میں دخول کے لیے جو ہے وہ ان کو رغبت حاصل ہو. وادعى الى قبولهم لکلمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کی بات کو قبول کرنے کے لیے زیادہ ان کے لیے یہ بات دائی ہو. والعالم، اور اگر وہ اس بات کو جان لیں کہ انہم یؤاخذون لما تابوا ولا اسلموا، کہ انہیں جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد ان کا مواخذہ ہوگا تو وہ نہ اسلام لائے نہ توبہ کرے. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے نرمی رکھی. وفي صحیح مسلم ان رجلا في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے جو ہے وہ 99 قتل کیے تھے. ثم سأل هل له من توبہ، پھر اس نے پوچھا کہ اس کی توبہ ہے. فجاء عابدا فسأله، ایک عابد آیا، عبادت گزار آیا، اس نے اس سے پوچھا هل له من توبہ، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے.
فقال لا توبۃ لک، تو صحابت نے یہ کہا کہ تیری تو کوئی توبہ نہیں ہو سکتی. فقتلہ، تو اس آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بھی میا، تو اس نے اس کو قتل کر کے 100 آدمی پوری کر دیے. الحدیث، پوری حدیث ہے آگے. فانظروا الی قول العابد، عابد کے قول کی طرف دیکھیے. لا توبۃ لک، کہا جی تیری توبہ نہیں. فلما علم انہ قد ایأسہ، پر جب اس نے دیکھا کہ اس کو مایوس کر دیا ہے، قتلہ، تو اس قاتل نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے. فعل الآیت من الرحمت، بالکل ایسے نا امید آدمی کے فعل کی طرح جیسے جو رحمت سے نا امید ہوتا ہے. فالتنفیر مفسدۃ للخلیقہ، یہ جو تنفیر ہوتی ہے، نفرت ڈالنا ہوتا ہے، یہ مخلوق کو، لوگوں کو جو ہے وہ خراب کرنے والی ہے. والتیسیر مصلحۃ لہم، اور جو تیسیر ہے اور جو آسانی کا معاملہ ہے، یہ ان کے لیے اصلاح کا سبب بنتا ہے. اس لیے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو ہے وہ اصول طے کر دیا گیا کہ اسلام سے قبل جو کچھ کیا وہ اسلام لاتے ہی جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ رغبت ہو ایک دین کے قبول کرنے کی طرف، اور ان کو اس کا فائدہ بھی ہو. وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان اذا جاء الیہ رجل لم یکتب فسالہ، ابن عباس سے روایت ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ایسے آدمی آیا اور جس نے قتل نہیں کیا تھا، تو اس نے ان سے پوچھا حل لقاتل من توبۃ، کیا کسی قاتل کے لیے توبہ ہے؟ فیقول، تو وہ کہے لا توبۃ، کوئی توبہ نہیں ہے. تخویفا و تخذیرا، اس کو ڈراتے ہوئے، اس کو بچاتے ہوئے. فاذا جاءہ من قتل فسألہ، ایسا آدمی ہے کہ جو قاتل نہیں ہے، اگر وہ پوچھتا تو اس کو تو یہ کہا جائے کوئی توبہ نہیں. لیکن اگر جو قتل کر کے آ چکا ہے، گناہ کر کے آ چکا ہے، اور وہ اگر من قتل، جو جس نے قتل کیا ہے، وہ پوچھے حل قاتل من توبۃ، کیا قاتل کے لیے توبہ ہے؟ تو قال لہ، تو اسے کہے لک توبہ، تیرے لیے توبہ ہے. تیسیرا و تعلیفا وقد تقدم، اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے اور اس کی تعلیف کے لیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد یہ اور گناہ میں پڑ جائے. اس الثالثہ، تیسرا مسئلہ صاحب کریمہ کہتے ہیں قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك من طلق في الشرك ثم اسلم فلا طلاق له، کہ جو آدمی جو ہے وہ شرک کے اندر طلاق دیتا ہے پھر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طلاق نہیں ہوگی. وكذلك من حلف فاسلم فلا خنس عليه، اسلام لانے سے پہلے قسم کھا لی تو اسلام لانے کے بعد خنس نہیں ہوگا، یعنی وہ قسم معتباری نہیں ہوگی. وكذا من وجبت عليه هذه الاشياء، جیسے کہ وہ حضرات کے جن پر یہ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، ثم اسلم، پھر وہ مسلمان ہو جائے، فذلك مغفور له، اس کو معاف ہو جائیں گی. فاما من افترى على مسلم ثم اسلم، جس آدمی جو کسی مسلمان پر کوئی جھوٹا بہتان باندھا ہو پھر وہ اسلام لے آئے، او سرق، اس نے چوری کی، ثم اسلم، پھر وہ مسلمان ہو جائے، اقیم علیہ الحد للفریۃ والسرقۃ، یہ افتراء کی اور سرقے کی اس پہ حد جاری کی جائے گی. ولو زنا و اسلم، اگر زنا کیا مسلمان ہو گیا. اگر اغتصب مسلمۃ ثم اسلم، یہ مسلمان عورت کو اس نے غصب کیا پھر مسلمان ہو گیا. سکت عنہ الحد، اس سے حد جو ہے وہ ساکت ہو جائے. یہ ابن قاسم اور ابن وہب نے امام مالک سے یہ نقل کیا ہے، کیونکہ امام مالک کے مذہب سے یہ بات ہے. اور روا اشعب عن مالک انه قال انما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الاسلام من مال او دم او شيء، یہ بھی ان سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ عز وجل جو وہ قد مضى سے جو گزر چکا اسلام سے پہلے، اس سے مراد جو ہے کہ وہ مال میں سے ہو یا دم میں سے ہو یا کوئی بھی چیز ہو.
قال ابن عربی هذا هو الصواب لما قدمنا، یہی صحیح بات ہے اس تفسیر کی بنا پر جو ہم نے اوپر ذکر کی کہ تعریف اور تیسیر کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسلام سے پہلے وہ سب معاف کر دیا جائے۔ من عموم قول ہی، اللہ کے اس قول کے عموم جو ایسے قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، وقوله الاسلام يهدم ما كان قبله، پاک کا جو قول ہے وہ بھی مطلق ہے۔ وما بیناه من المعنى من التيسير وعدم التنفير، وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ جو ہم نے تیسیر اور عدم تنفیر کی بات کی وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ یہ معافی عمومی ہونی چاہیے۔ قلت اما الكافر الحربی فلا خلاف فی اسقاط ما فعله فی حال کفره فی دار الحرب، جو کافر حربی جو ہے حالت کفر کے اندر دار حرب کے اندر اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے اسقاط میں بھی کوئی خلاف نہیں ہے کہ اس کے بھی وہ سارے کام ساقط ہو جائیں گے۔ واما ان دخل الینا بامان فقذف مسلما، لیکن اگر یہ امان لے کر ہمارے دار میں یعنی دار اسلام میں آتا ہے اور پھر کسی مسلمان پہ تہمت لگاتا ہے فإنه يحد، اس کو حد لگائی جائے گی۔ وإن سرق فقتل، اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وكذلك الذمي اذا قذف حد 80، اگر وہ کسی پہ تہمت لگائے تو اس کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور وہ سرق قتل، اور جب وہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹ جائے گا۔ وإن قتل قتل، اگر قتل کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ ولا يسقط الاسلام ذلك عنه لنقضه العهد على كفره، اسلام ان چیزوں کو جو ہے وہ ساقط نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے کفر کی حالت میں اپنا وعدہ توڑا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہو کر ان چیزوں سے بچتا ہے، دوسرا یہ کہ دار اسلام کے اندر آ کے وہ یہ وعدہ کر چکا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، پھر وہ اس نے وہ کام کر لیا تو یہ وعدہ توڑنے کی بنا پر ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی، علی روایت ابن قاسم وغیرہ۔ قال ابن منذر واختلفوا في النصرانی یزنی ثم یسلم، نصرانی کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ وہ زنا کرتا ہے پھر اسے مسلمان ہو جاتا ہے۔ فقد شہدت علیہ بینۃ من المسلمین، اور اس پر مسلمان گواہی بھی دے دیتے ہیں۔ فحکی عن الشافعی اذ هو بالعراق لا حد علیہ ولا تغریب، امام شافعی رحمہ اللہ سے جب وہ عراق میں تھے پوچھا گیا، حکایت کی گئی ہے کہ جی اس پر کوئی حد نہیں ہے اور اس پر تغریب عام بھی نہیں ہے۔ لقول اللہ عز وجل قل الذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، ابن منظر کہتے ہیں هذا موافق لما روی عن مالک، امام مالک سے جو بات ذکر کی گئی ہے جو اشعب نے جو ہے وہ امام مالک سے روایت کی ہے یہ اس کے مطابق موافق ہے۔ وقال ابو ثور اذا اقر و مسلم، ابو ثور کہتے ہیں کہ جب وہ اقرار کر لے اس حال میں کہ مسلمان ہو کہ انه زنا و کافر، ان کو اس نے جو ہے وہ جو کفر میں زنا کیا تھا، حکیم علی الحد، اس پہ حد جاری کی جائے گی۔ وحکی عن الکوفی انه قال لا يحد، کہ اس پہ حد جاری نہیں کی جائے گی۔ بہرحال آیت کا عموم اور حدیث پاک الاسلام یہدم ما کان قبلہ کی جو ہے وہ عموم استاد کرتا ہے کہ کافر کی ساری باتیں جو ہے مسلمان ہونے کے بعد معاف کر دی جائیں گی۔ قال الرابعہ فاما المرتد اذا اسلم وقد فاتته صلوات، کوئی معاذ اللہ مرتد جب مسلمان ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ حالت ارتداد کی بہت سی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، اصاب جنایات، اور وہ کچھ جنایات کو بھی پہنچ جاتا ہے، کچھ وہ غلط کام بھی کر لیتا ہے، وہ اتلف اموالا، اور کچھ لوگوں کا مال ضائع کر دیتا ہے۔ فقیل حکم الکافر الاصلی اذا اسلم، یہ بھی کہا گیا کہ اس کا حکم جو ہے وہ اصلی کافر والا ہے جب وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لا یؤخذ بشیء مما حدث فی حال ارتداده، کہ حالت ارتداد کے اندر سے جو کچھ ہوئے اس سے نہیں لیا جائے گا۔ قال ابو حنیفہ ما كان لله يسكت وما كان للآدمی لا يسكت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات۔ وقال الشافعی فی اخذ قولیہ، امام شافعی نے اپنے دو قولوں میں سے ایک قول کے اندر سے یہ بات کی ہے، یلزمہ کل حق للہ عز وجل والآدمی، اس پر جو حقوق اللہ اور حقوق الآدمیین دونوں میں پورا ایک اس پہ لازم ہوں گے اس مرتد کو، بدلیل ان حقوق الآدمیین تلزمہ، اس دلیل پر کہ جی آدمی کے حقوق تو اس کو لازم ہوں گے ہی ہوں گے۔ فوجب ان تلزمہ حقوق اللہ، تو ضروری ہے کہ اس کو اللہ کے حقوق بھی لازم ہو۔ اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں ما کان للہ یسکت
وما كان للآدمی لا يسقط، اللہ کے حقوق ساقط ہو جائیں گے اور آدمی کے جو حقوق وہ ساقط نہیں ہوں گے۔ ابن عربی کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا، یہ ہمارے علماء کا قول ہے، لأن اللہ تعالی مستغن عن حقه، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حق سے مستغنی ہے، والآدمی مفتقر الیہ، اور آدمی اپنے حق کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ الا ترى ان حقوق اللہ عز وجل لا تجب على الصبی، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں وہ بچے پہ واجب نہیں ہوتے، وتلزمه حقوق الآدمین، جبکہ بندوں کے حقوق اس بچے کو لازم ہوتے ہیں۔ قالوا وقوله تعالی كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف عام في الحقوق التي لله تعالی، یہ اللہ کے حقوق کے اندر عام ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ اس آیت کریمہ کے تحت اللہ رب العزت کا قول وَإِن يَعُودُوا يُرِيدُوا إِلَى الْقِتَالِ، اگر وہ دوبارہ لوٹیں گے، یہاں پر جو ہے وہ لڑائی کی طرف دوبارہ لوٹنے کا مراد لیا گیا ہے۔ اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے جیسے بدر کے مقام بھی کی، تو پھر ان کے ساتھ وہی کام ہوگا۔ لأن لفظ تعاد اذا جاءت مطلقہ، وجہ اس کی ہے کہ یہاں پر جو لڑائی کی طرف عود کرنا مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لفظ عادہ جو ہے یہ مطلق آتا ہے فإنها تتضمن الرجوع إلى حالة كان الإنسان عليها، تو یہ رجوع اس حالت کی طرف، رجوع کی طرف، اس حالت کی طرف رجوع کو شامل ہوتا ہے جس حالت پر انسان تھا، یعنی جس حالت پر تھا۔ اس سے پہلے جنگ بدر کی بات تھی، تو پھر رجوع کی مطلب یہ ہے لوٹنے کا کہ تم وہی کام جو ابھی اس سے پہلے تھے اسی کام کی طرف اگر لوٹو گے، یعنی پھر اگر لڑائی کی طرف لوٹو گے، جیسے بدر کے اندر تم مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ ثم انتقل عنها، اور پھر اس حالت سے منتقل ہو چکا ہو تو وہی حالت مراد ہوتی ہے۔ قال ابن عطیہ ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال، کہ جی ہم نہیں پاتے اس آیت کے اندر ان کافروں کے لیے کوئی ایسی حالت کہ جو ہم نے ذکر کی اس کے جو مشابہ ہو سوائے قتال کی، لڑائی کی۔ ولا يجوز ان يتأول، اور اس میں بھی تعویل کرنا بھی ممکن نہیں ہے کفر کی طرف، یعنی کفر کی طرف لوٹنے کی بات نہیں ہو رہی، بات لڑائی کی طرف لوٹنے کی ہو رہی ہے۔ لأنهم لم ينفصلوا عنه، کفر سے تو وہ کبھی جدا نہیں ہوئے، اس کو لوٹیں گے کیا؟ وإنما قلنا ذلك في عادة، ہم نے یہ عادہ کے اندر بات کی ہے اذا كان مطلقہ، جب وہ مطلق ہو، لأنها قد تجيء في كلام العرب داخل على الابتداء والخبر، کبھی کبھی یہ مبتدا و خبر پر داخل ہو کر عرب کے کلام میں آتا ہے۔ فيكون معناها صار، پھر اس کا معنی سارا ہوتا ہے۔ كما تقول عاد زید ملکا تريد صار زید ملکا، اس کا معنی ہوگا صار زید ملکا۔ اسی سے جو ہے وہ ابھی سلف کا قول ہے تلك المكارم لا كعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا، وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة، یہ جو کا عادہ ہے یہ ایسی حالت کی طرف رجوع کو شامل نہیں ہوتا، متضمن نہیں ہوتا۔ قد كان العائد عليها قبل، جس حالت پر عائد اس سے پہلے موجود تھا، فهي مقیدہ بخبرها، یہ اپنی خبر کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ لا يجوز الاقتصار دون، اس سے ہٹ کر اس کا اقتصار جائز نہیں ہے۔ فحکمها حکم سارا، تو اس صورت کے اندر عادہ کا حکم وہی ہوگا جو سارا کا ہے۔ قول تعالی، اللہ رب العزت کا قول فقد مضت سنت الاولین، تحقیق پہلو کا طریقہ گزر چکا ہے۔ یہ عبارت ایسی ہے تجمع الوعید والتحدید والتمثیل بمن هلك من الامم فی صالح الدہر بعذاب اللہ، اس عبارت میں جو ہے وہ وعید کو اور دھمکی کو اور ان لوگوں کے ساتھ مثال دینے کو کہ جو پہلی امتوں میں گزرے زمانے میں اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو چکے ہیں، کہ پہلوں کا تجربہ گزر چکا ہے، لہذا جس طرح پہلوں کو ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا، اور جس طرح پہلوں پہ عذاب آیا تمہیں بھی عذاب آئے گا۔ اللہ جب پہلوں کو ہلاک کرنے پہ قادر ہے تو تم کس بات کی بھولی ہو، تو وہ ہے کہ یہ وعید ہے، تحدید ہے اور پہلوں کے ساتھ تمثیل ہے۔
قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائے. بس اگر یہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے ان تمام کاموں کو جو یہ کرتے ہیں. وَإِن تَوَلُّوا اگر یہ منہ موڑ دیں تو فَاعْلَمُوا سے جان لو ان اللہ مولاکم اللہ ہی تمہارا یار و مددگار ہے. نعم المولا وہ بہترین مولا ہے. ونعم النصیر اور بہترین مددگار ہے. قوله تعالی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ای کفر ان سے اتنی لڑائی کرو کہ کفر باقی نہ رہے. الى آخر الآیت تقدم معناها وتفسیر الفاظها في البقرہ وغیرها والحمد للہ. یہ بات پہلے گزر چکی ہے اور سورہ بقرہ کے اندر اس کے الفاظ بقرہ کی تفسیر بھی گزر چکی ہے. والحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ 9واں پارہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور یہ بات اپنے علم میں لے آؤ اور جان لو کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دشمن کا جو مال غنیمت مجاہدین کے ہاتھ آئے اس آیت کریمہ میں اس کی تقسیم کا اصول بیان کیا ہے. خلاصہ یہ کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو تو اس کے 5 حصے کیے جائیں. ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا. پھر بیت المال کے 5ویں حصے جسے خمس کہا جاتا ہے تو کس طرح خرچ کریں گے اس کی تفصیل بیان کرتی اس آیت نے اول تو یہ بتلایا ہے کہ یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا. اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان کیے. ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دوسرا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی بڑی نصرت کی اور آپ بڑی قربانیاں دی اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے لہٰذا غنیمت ہی میں سے نہ دیا جائے گا. باقی 3 حصے یتیموں مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہا کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا. آپ کے رشتہ داروں کے حصے کے بارے میں فقہا کے نزدیک کچھ اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حصہ اب بھی باقی ہے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو بطور استحقاق دینا ضروری ہے چاہے وہ حاجت مند ہوں یا مالدار. لیکن دوسرے تمام فقہا اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہوں تب تو انہیں دوسرے حاجت مندوں پر ترجیح دے کر اس خمس میں سے دیا جائے اور اگر وہ حاجت مند نہ ہوں تو ان کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خمس میں سے حصہ دیا تو حضرت علی نے یہ فرما کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس سال ہمارے خاندان کو ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 4 خلفائے راشدین کا عمل یہی رہا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے حضرات اگر حاجت مند ہوتے تو ان کو خمس میں سے حصہ دینے میں دوسروں پر مقدم رکھتے تھے اور اگر حاجت مند نہ ہوتے تو نہیں دیتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر فقہاء اور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جو 5 حصے بیان کیے گئے ہیں مصارف بیان کیے گئے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سب کو ضرور دیا جائے
اور سب کو برابر دیا جائے، بلکہ مصرف زکوٰۃ کے 8 مصارف کی طرح یہ ہیں کہ امام یعنی سربراہ حکومت کو اختیار ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق ان مصارف میں سے جس مصرف میں جتنا مناسب سمجھے تقسیم کرے۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق جو ہے فتح الملم کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں یوم التقى الجمعان سے مراد جنگ بدر کا دن ہے۔ اس آیت میں اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، وہ دن جس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر جب غالب آ گئے ہیں، تو جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کا وہ آیات ہیں جو اس دن مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پہ تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم پہلے سے وقت آپس میں طے کر دیتے تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ اس لیے ہوا لیکن یقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ سے پورا کر دکھائے، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، اور تاکہ جسے برباد ہونا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ یہاں پر میدان جنگ کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ بدر ایک وادی کہ اس کا ایک کنارہ جو مدینہ کے قریب تر ہے اس پر مسلمانوں کا لشکر موجود تھا، دوسرا کنارہ جو مدینہ منورہ سے نسبتاً دور ہے اس پر کافروں کا لشکر برا جمان تھا، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے، جس وادی کے نیچے کی جانب سے ساحل سمندر کی طرف بچ کر نکل گیا تھا۔ قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فيه 26 مسئلہ، اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ 26 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء، الغنیمہ فی اللغة ما يناله الرجل او الجماعة بالصاع، کوشش کر کے کوئی آدمی یا کوئی جماعت کوئی چیز پاتی ہے تو اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ ومن ذلك قول الشاعر وقد طوفت في الآفاق حتى ورضيت من الغنیمت بالإیاب، میں پورے آفاق میں چکر لگایا یہاں تک کہ میں صرف واپس لوٹنے کی غنیمت پہ راضی ہو گیا۔ وقال آخر مطعم الغنم یوم الغنم مطعمه انی توجہ والمحروم محروم، والمغنم والغنیمہ بمانا، مغنم غنیمہ ایک ہی معنی میں کہا جاتا ہے، غنم القوم غنما ضمے کے ساتھ۔ واعلم ان الاتفاق حاصل على ان المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، اس بات کو جان لیجیے کہ اس بات پر اتفاق حاصل ہے کہ اللہ کے قول غنمتم من شیء سے کافروں کا وہ مال مراد ہے جس پر مسلمان غلبے اور قہر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ غالب آئے ہوں اور کامیاب ہوئے ہوں۔ ولا تقتضی اللغة هذا التخصیص على ما بیناه، لغت اس تخصیص کا تقاضا نہیں کرتی جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ لغت کا معنی تو یہ ہے کہ صحیح کر کے کوئی مال کوئی آدمی یا کوئی جماعت لے لے، لیکن غنیمت شرعی معنی میں خاص ہے کافروں کے اس مال کے ساتھ
کہ جو مسلمان غلبے کے ساتھ اور قہر کے ساتھ لیتے ہیں. ولیکن عرف الشر قید اللفظ بهذا النوع، لغت تو عام ہے لیکن شریعت کے عرف نے اس لفظ کو اس نوع کے ساتھ خاص کر دیا کہ مال کفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر يقال له الغنیمہ. وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين غنیمة وفيا. کفار سے جو مال ہم تک پہنچتا ہے شریعت نے اس کے دو نام رکھے ہیں، ایک اس کا نام رکھا ہے غنیمہ، دوسرا نام رکھا ہے فی. فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالصي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنیمہ. وہ چیز، وہ مال کہ جو مسلمانوں تک پہنچتا ہے، ینالہ المسلمون من عدوهم، جسے مسلمان لیتے ہیں اپنے دشمنوں سے کوشش کر کے، اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ تھکا کے اور سواریوں کے ذریعے، اس کو غنیمت کہا جاتا ہے. ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا، اور یہ اسم جو ہے غنیمت کا اس معنی کو اتنا لازم ہوا کہ یہ عرف بن گیا. والفی ماخوذ، اور لفظ فی جو ہے یہ فا یفیو سے ماخوذ ہے. اذا رجا، رجا کے معنی میں لوٹے کے معنی میں. وکل مال دخل علی المسلمین من غیر حرب ولا ایجاف، اور بغیر ایجاف کے، بغیر گھوڑے دوڑائے. کا خراج الارض، جیسے زمین کا خراج ہے. وجزیت الجماجم، اور جزیہ جماجم ہے جمجمہ عن الراس، یعنی انسانوں کو ان سے جزیہ لی جاتا ہے، کھوپڑیاں. وہ خمس الغنائم، غنیمتوں کا جو خمس ہے. ونا بهذا سے جو دوسرا قال سفیان الثوری وعطاء بن صائب، اس کو جو ہے فے کہا جاتا ہے. وقیل انہما واحد، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک ہی ہیں اور ان دونوں کے اندر خمس ہے. قال قتادہ، یہ بات قتادہ نے کہی ہے. وکیل الفی عبارت من کل ما صار المسلمین من اموال بغیر قہر، ہر وہ مال جو مسلمانوں کی ہو جائے بغیر قہر کے، چھوڑنے پر، غلبے کے، جس سے قابل اس کو فے کہتے ہیں. عقوبت فرمانا قریب پر بھی ایک ہی دلیل ہے. جو اپنے جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن الثانیہ المنکر کو چھوڑ دیں هذه الآیۃ تو پھر الناسخۃ اس سے جو ہے وہ لأول السورۃ ضرور جو ہے وہ عند الجمهور. اس سے کہا کہ عقوبت کے ہم مستحق بنیں گے. یہ آیت جو ہے سب کو جو ہے وہ سورت امر کے پہلے بالمعروف حصے کو اور جو ہے نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منسوخ کرنے والی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وقد کہ ادعى وَلْتَكُن ابن عبد مِنْكُمْ البر أُمَّةٌ الإجماع يَدْعُونَ على إِلَى الْخَيْرِ أن هذه الآية نزلت بعد قوله وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. کہ تم میں سے ایک ایسے گروہ کا ایسی اور جماعت ابن ہونا ضروری ہے عبد البر نے جو ہے وہ کہ اس بات جو پر بھلائی اجماع کی کا طرف دعویٰ بلائے، کیا ہے کہ یہ آیت جو کریمہ جو ہے نیکی کا حکم دیں اور برے کاموں سے يسألونك عن الأنفال کے بعد نازل ہوئی ہے. وَلْتَكُن اور یہ مِنْكُمْ بات کہ أُمَّةٌ، تو یہ ان امر ہے، اربعۃ اخماس یعنی الغنیمۃ ایسی گروہ کا مقسومہ ہونا علی یہ اللہ کا الغانمین، آرڈر ہے، اور علامہ ایسے گروہ یاتی کا بیان ہونا ہے. جو امر اور بالمعروف یہ اور بات نہی بھی منکر کرے، خاص کہ جماعت کا ہونا غنیمت کے جو امت کے 5 اندر یہ فرض حصے ہیں کفایہ ہے. ان میں سے 4 کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں کہ جو امر بالمعروف 4 خمس جو ہیں تاکہ یہ وہ فرض کفایہ غانمین پورا پر تقسیم کیے جائیں گے، جیسے کہ اس کا بیان آئے گا. وأن قوله يسألونك عن الأنفال نزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر. قال وما هنا والفتنة إذا علمت کہ يسألونك عن الأنفال والی جو آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل بدر نے غنائم بدر کے بارے میں جو ہے وہ آپس میں اتنا جھگڑا کیا. علامہ تقدم والا سورہ، جیسے کہ سورت کے شروع میں اس کی بات گزر سارے ہلاک ہوتے ہیں. قلت ومما يدل على صحة هذا ما ذكره اسماعیل بن اسحاق. اور فتنہ اور یہ جو بات ذکر کی گئی ہے کہ جی کہ جب گناہ بالکل ظاہر ہو جائیں اور برے کام پھیل جائیں وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ بھی نہ کیا جائے اور کوئی روکے بھی نہ. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. کہ مفہوم حدیث ہے یہ ناسخہ ہے يسألونك عن الأنفال کے لیے. اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل وہ ہے جو اسماعیل ابن اسحاق نے جس بات کو ذکر کیا ہے. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن صائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا
ومن أسر أسيرا فله كذا کوئی برے کام کو وكانوا قتلوا 70 وسروا 70. آپ نے فرمایا کہ جو کسی کو قتل کرے اس کے لیے یہ ہوگا، جو کسی کو قیدی بنے اس کے لیے یہ ہوگا. تغییر جب ختم ہو جائے لوگوں نے دن جو ہے 70 قتل کیے اور 70 قیدی بنائے. فجاء ابو اليسر ابن عمرو بأسيرين. ابو اليسر ابن عمرو دو اسیروں کو لے کے فقال یا رسول اللہ انك وعدتنا من قتل كثيرا فله كذا وقد جئت بأسيرين. میں دو قیدی لایا ہوں، آپ ان سے وعدہ کر چکے ہیں. فقام سعد فقال، سعد کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ان لم يمنعنا زهادة في الاجر. جنان تلك البلد والهرب منه. ان کا جو ہے وہ پھر فلیغیر زیادہ تر ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اجر میں زیادتی کے لیے ان کی جو ہے حفاظت نہیں کی کو چھوڑ دیں ولا بھاگ جائیں. جبن. هكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الامم. ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی کوئی كما في قصة جو ہے وہ حين هاجر العاصين وقالوا لا نساكنكم، جیسے کہ اصحاب السبت کا قصہ بزدلی نہیں ہے. ولكنكم هذا المكان خشية ان ياتي المشركون. اور ہم یہاں پر کھڑے رہے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم تمہارے اس جگہ پر اس خوف سے کہ کہیں مشرکین لوٹ نہ آئیں. روا ابن وهب بن فإنك إن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. اور یہی بات یہ سب کچھ دے دیں گے تو آپ کے ساتھ بھی کچھ نہیں بچے کہی. قال وجعل هؤلاء مالک يقولون وهؤلاء يقولون. یہ کچھ کہنے لگے اور وہ کچھ کہنے لگے. الارض التي آیت نازل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا بينكم وسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء أن لله خمسه. رعایت نازل ارض معاویہ حين اعلن. پھر رعایت کا اس کو جو ہے ناسخ کہنا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہے کہ یہ پہلی آیت کے لیے جو ہے بیان ہے. پہلی آیت میں یہ کہہ دیا تھا کہ قل الانفال للہ والرسول. یہ انفال اللہ اور اللہ کے رسول. اب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بائی معنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق یہ تقسیم ہے. اور پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین کو دے دو اور ایک حصہ خمس کا جو ہے وہ بیت المال میں رکھ دو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کرو. وقد قيل انها محكمه غیر منسوخه. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت محکمہ ہے، منسوخہ نہیں ہے. وان غنیمۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليست مقصوده بين الغانمین. غنیمت اللہ کے رسول کی ہے، غنیمت میں تقسیم نہیں کی گئی. وكذلك لمن بعد من الائمه. اور ایسی جو بات قائمہ کے لیے كذا حكى الماوردي عن كثير من اصحابه وان الامام يخرجها عنهم. ان سے جو نکال وقت جو فتح مکہ و قصۃ حنین، انہوں نے فتح مکہ اور قصہ حنین سے جو امیر معاویہ کا اپنا وكان ابو عبید يقول افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة سود کو جو ومن على اهلها فرض حلال کرتے تو مطلقاً حلال کر دے. جو وہ مکہ کو جو ہے ذهب جات کر من وزن یاد دے میں کیوں حلال کر. اور آپ نے ان کے اہل پر جو ہے وہ احسان کیا، ان کو لٹا دیا سب کچھ. ولم يقسمها ولم يجعل لها عليهم فيا. ان پر جو ہے وہ نہ تقسیم کی نہ خیر رکھا. اور بعض ناس یہ کہتے ہیں کہ هذا جائز للائمہ، آپ کے بعد یہ ائمہ کے لیے جائز ہے. قلت ولا هذا يكون معنى قولي تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه والاربع الاخماس للامام. 4 خمس امام کے لیے. ان شاء حبسها وان شاء قسمها بين الغانمين. چاہے تو روک رکھے چاہے تو غانمین کو دے دے. وهذا ليس بشيء. یہ بات نہیں ہے. لما ذکرنا جیسے کہ ذکر کر چکے ہیں. ولأن الله تعالى سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين. اللہ نے غنیمت کو غانمین کی طرف منسوب کیا ہے. فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء. غنیمت تم پاؤ جو کیا وہ جانے اور ان کا رب جانے. اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انہیں معاف بھی کر دیا، اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا. قرآن کریم کی کوئی آیت سے لمن سمى في کتاب نہیں ہے. پھر جو ہے وہ کتاب اللہ کے نبی کا ذکر کیا تو ان کا نام بیان کر دیا اور کہ ان کو جو ہے وہ خمس کی اسی آیت جس سے اگلی آیت کا معافی کا تذکرہ آپ کہیں دکھا سکتے کما سکت عن اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر جہاں بھی صحابہ کی 4 خمس رہ گئے ان کے بارے میں خاموشی آتی ہے. جیسے کہ سلسین اللہ کے اسکول میں تو حدیث کے امی جو ہے وہ ان کی معافی کا تذکرہ جاتا ہے. کان للاب الثلثان اتفاقا. اس کے بارے میں یہ خاموشی ہے. وکذا الاربع. اسی طرح جو 4 اخماس ہیں
جب گناہ 5 فیصلہ بیان کر دیا کس کو دینا ہے تو باقی 4 غانمین کے لیے خود متعین ہو جائیں گے. علامہ ذکر و ابن المنذر اجماع اس پر ذکر کیا ابن منذر نے ابن الزبر نے داؤدی نے مازری نے بھی اور قاضی ایاز نے اور ابن عربی نے بھی. انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ اس توبہ کو پورے مدینہ میں پر تقسیم کیا جائے تو پھر بھی بچ جائے. تو صحابہ کرام باقی جماعت محفوظ ہیں. اگلے معصوم نہیں ہیں انبیاء کی طرح. انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. صحابہ کرام جو ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. اور محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صحابہ سے گناہ ہوئے, ان سے گناہ ہو سکتے تھے اور بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے, جیسے ایک صحابی سے جو زنا کا واقعہ کی بات آتی ہے, اس طرح اور بھی. لیکن وہ گناہ پہ ٹکتے نہیں تھے, گناہ پہ اصرار نہیں کرتے تھے. وہ گناہ سے توبہ کرتے تھے, اور نہ صرف توبہ کرتے تھے, ان کی توبہ اللہ قبول بھی کرتا تھا کہ جا بجا ان کے گناہ کا تذکرہ اور پھر اس سے جو ہے وہ اللہ کی معافی کا تذکرہ. غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ قیدیوں کو جو مدینہ لے جایا گیا, اس پہ اللہ پاک نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر ان کو اس بات کو معاف کر دیا, اور لی گئی غنیمت اور لی گئے جزیے کو کھانے کا بھی جو ہے وہ اجازت دی گئی, اور اس طرح کی بہت سی باتیں. تو البتہ صحابہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو الدرداء ہیں, یہ ایک پائے کے لوگ تھے, یہ آپس میں اختلاف کر سکتے تھے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پاک باز ہستیوں کی بھی بات کریں. والبخاری عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيه ثم بعثوا على اعمالهم فيدل على ان الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے مکمل.